بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع البررة الكرام والذي يقرأ القرآن ويتطأطأ فيه وهو عليه شاق له أجران او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا ماہر ان باعزت فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کو لکھنے والے ہیں، اور وہ آدمی جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس قرآن پاک کو خوب پڑھتا ہے، یاد بھی ہے اس کو اور اچھا پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، تو اس شخص کا شمار اللہ کے ہاں ان فرشتوں کی صف میں ہوتا ہے جو انتہائی مقرب ہیں اور بندوں کے اعمال لکھنے والے، میر منشی جنہیں کہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن مشکل سے پڑھتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ زیادہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ زبان میں کوئی مسئلہ ہے، جسمانی طور پر کوئی رکاوٹ ہے، دونوں صورتوں میں بہرحال وہ کوشش کرتا ہے قرآن پاک زیادہ پڑھنے کی، لیکن زبان بھاری ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے لفظوں کا ادا کرنا، عمر بڑی ہو گئی، کچھ بھی عارضہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک میں زبان نہیں چلتی اور وہ بھاری بوجھل ہو جاتی ہے۔ لہو اجران، فرمایا کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ایک اجر تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اور دوسرا اجر اس کے سلسلے میں مشقت اٹھانے کا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک سرتپا خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہے، اس کا ایک ایک حرف نور سے بھرا ہوا ہے، اجر سے بھرا ہوا ہے۔ ایک حرف پر فرمایا 10 نیکیاں، جو آدمی ایک کلمہ پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پر اس کو 10 نیکیاں ملتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی باہر قرآن پاک پڑھتا ہے اسے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، نماز سے باہر، لیکن اگر نماز کے اندر پڑھتا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اسے 25 نیکیاں ملتی، اور اگر نماز میں پڑھتا ہے مگر قیام کی حالت میں کھڑے ہاتھ باندھ کر جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف پر 100 نیکی ملتی۔ تو قرآن پاک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، جتنا بھی قرآن پاک آدمی کو یاد ہے وہ کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ یاد ہو جائے، تو اسے نماز میں پھر پڑھتے رہنے کا بھی اہتمام ہو۔ یہ نہیں کہ صرف قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بڑی برکت والی صورت ہے، لیکن اگر اور صورتیں بھی یاد ہوں تو ان کو بھی نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں، فرائض میں بھی جہاں موقع ملے ان صورتوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جو آدمی قرآن پاک کا ماہر ہے اسے تو یہ قرآن نوازتا ہی ہے، لیکن جس کو پڑھنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ قرآن ایسی چیز ہے، ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی محروم نہیں رکھا بلکہ دوہرا اجر عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ کو اس شخص کا قرآن پڑھنا بھی پسند ہے اور قرآن پڑھنے کے دوران اس اٹکنا بھی اس کو پسند ہے۔ اجر اس چیز بھی دیا جاتا ہے جو مالک کو کام پسند آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن
کے راستے میں قرآن پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے جو مشقت آتی ہے اس کو رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ اس اٹکنے پر بھی، اس مشقت اٹھانے پر بھی، مثلا ہم قاری صاحب کے پاس گئے تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ عین یوں نہیں یوں نکالو، تو اب ہم سے نکل ہی نہیں رہی، تو ہم بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو کوشش ہے اس کو بیکار نہ سمجھا جائے، یہ نہ سمجھے کہ میری کوشش بیکار گئی، نہیں، اس ایک ایک کوشش پر بھی اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں تو خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، خسارے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ دین کے معاملے میں سارے، پھر خاص طور سے اللہ کا کلام جو کہ اللہ کو بہت محبوب ہے، جس کی سفارش فرمایا قبول ہوگی، اگر کسی کے خلاف اس نے جھگڑا کیا تو جھگڑا بھی مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔